إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرعون نہیں، شداد نہیں، دنیا میں وہ قوم عاد نہیں، کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے. قرآن کے پارے پارے میں ایمان و عمل کا نعرہ ہے. ایمان و عمل تو دور رہے، قرآن کی تلاوت بھول گئے. ہوتی ہیں نمازیں ابھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ایک سر کو جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت بھول گئے.
لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے جو ہمارا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں بے شمار انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ سب سے آخر میں جو نبی ہمارے مابین تشریف لائے وہ نبی آخر الزماں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پر قرآن پاک نازل ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور خصوصاً متقین کے لیے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ اس دنیا میں ہادی، رہنما اور رہبر بن کر تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ جو قرآن آپ پر نازل ہوا یہ معجزہ ہے، ہدایت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اور حفظ کرنے کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، پڑھنے کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ بڑی عظیم محتم بشان کتاب ہے یہ قرآن، جس کے معنی ہوتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا کی تمام مذاہب میں آپ کسی مذہب کی کتاب ایک بار پڑھ سکتے ہیں، 2 بار پڑھ سکتے ہیں، 3 بار پڑھ سکتے ہیں، لیکن بار بار آپ نہیں پڑھ سکتے کسی کتاب کو۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، قرآن کی ایک شان ہے، اس کی عظمت ہے کہ قاری جتنی بار بھی پڑھتا ہے اتنی زیادہ چاشنی اور اس سے محبت، لگاؤ، مقناطیسی طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ مومن کبھی قرآن پڑھنے سے گریز نہیں کرتا، نہ گھبراتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، الا یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر قرآن پڑھتے 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 تھکاوٹ محسوس کی جائے، سستی اور کاہلی محسوس کی جائے، تو قرآن کریم اہتمام کے ساتھ بند کر کے آرام کر لیا جائے۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 آپ کے سامنے قرآن کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے تلاوت کی ہے، اور اسی کے ضمن میں مسلم کے حوالے سے ایک حدیث بھی پڑھی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ قمر کے اندر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس قرآن کو نصیحت کے واسطے آسان کر دیا ہے۔ تو کیا تم اس کے بعد بھی قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ بڑی اہمیت والی بات، بڑی پیاری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی۔ اور اس قرآن نے ایسے ایسے لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا کہ جو کفر اور شرک کی دلدل میں سر سے لے کر پیر تک ڈوبے ہوئے تھے، اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن اسی قرآن نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ وہ خالد بن ولید ہیں، وہ عمر ابن خطاب ہیں، وہ سعد بن معاذ ہیں، وہ زبیر طلحہ ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ ایک حدیث جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، بے شک اللہ بہت سی قوموں کو، بہت سی جماعتوں کو، بہت سے لوگوں کو اس قرآن کو ماننے، اس کو پڑھنے اور اس کے احکام اور فرامین پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے عزت سے سرفراز فرماتا ہے، عزت کے آسمان پر پہنچا دیتا ہے۔ اور بہت سی قومیں ایسی بھی ہیں کہ جو اس قرآن کو پش پشت ڈالتی ہیں، اس پر عمل نہیں کرتی، اس کو پڑھتی نہیں، تو اللہ اس قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے بہت سی جماعتوں کو، بہت سے لوگوں کو، بہت سی قوموں کو ذلیل و خوار بھی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! غور کریں، ہم صحابہ جن سے رب راضی ہو گیا وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے، رب ان سے کیسے راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے کیسے راضی ہوئے، یہ مسئلہ بھی زیر غور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس دین کو مکمل کر دیا، اور اے نبی جتنے لوگ بھی آپ پر ایمان لائے، مسلمان ہوئے، میں ان کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان سے راضی ہو گیا، اور جب ان کا رب ان سے راضی ہو گیا تو وہ اس بات سے اپنے رب سے راضی ہو گئے کہ توحید کی دولت ان کے رب نے ان کے سینوں میں اجاگر کر دیا۔ اللہ اکبر! توحید سے بڑی تو کوئی دولت نہیں ہے۔ انسان کے پاس کتنا ہی مال و دولت ہو، مال و متاع ہو، کوٹھی بنگلے ہو، فور ویلر گاڑیاں ہو، سب چیزیں بیکار ہیں اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے۔ اور اگر اس کے سینے میں توحید ہے تو توحید کے مد مقابل دنیا کی ساری چیزیں ہیچ ہیں، پھر سب سے بڑی دولت اس کو رب نے دے دی۔ اب قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان عزت پاتا ہے، قرآن کو پش پشت ڈالنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ہم غور کریں کہ وہ صحابہ جنہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑا، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا،
قرآن کو دن میں بھی پڑھا اور رات میں بھی پڑھا، فجر کے بعد بھی پڑھا، اور اس انداز سے پڑھا قرآن کو سمجھ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے اندر، اس سورہ کے اندر ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. اور جب انہوں نے قرآن کو اس گہرائی کے ساتھ پڑھا اور سمجھا تو نصف صدی کے اندر اللہ نے ان کو وہ عزت اور شان عطا کی، پوری دنیا پر حاوی ہو گئے. آج ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے. آج قرآن کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے. قرآن طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے، حریر و ریشم کے جزدان میں بند ہے اور طاقوں میں ان کو سجا کر کے رکھ دیا گیا ہے. گرد و غبار سے اٹ رہا ہے. کوئی تلاوت کرنے والا نہیں، کوئی قرآن کو سمجھنے والا نہیں، کوئی قرآن کو نصیحت کے لیے، نصیحت کے طور پر پڑھنے والا نہیں. دیکھیے، انسان جب نماز پڑھتا ہے، باوضو ہو کر جب آتا ہے اللہ کے دربار میں اور کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ دیتا ہے اور شروع کرتا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. بندہ نماز کی حالت میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہے. اب چونکہ ہم سمجھتے نہیں اس کا ترجمہ، ہم تو بس ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. اگرچہ دعا تو یاد ہے، پڑھ بھی لی، لیکن ہم اس کا معنی مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں. بندہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، تو سب سے بڑا ہے، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا ہوں. میں نے اپنا گھمنڈ، غرور، تمکنت سارا کا سارا ختم کر دیا ہے. اے اللہ، اب میں تیرے حضور کھڑا ہو گیا ہوں ہاتھ باندھ کر، اور تجھ سے التجا کر رہا ہوں کہ تو میرے گناہوں کے اور میرے درمیان اتنی دوری ڈال دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری. اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما دے، میرے گناہوں کو ایسا دھل دے تو، پانی سے، برف سے، اولوں سے، جیسے کپڑا میل سے پانی کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ کیا کہہ رہا ہے بندہ اپنے رب سے؟ یعنی بندہ اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہے. اور جب قرآن پڑھتا ہے کوئی قاری یا قاریہ، کوئی اللہ کا بندہ یا بندی، تو اب سنو، دیکھو بہت ہی بہترین پوائنٹ اس نے پڑھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اگر وہ سمجھ کر اس کو پڑھ رہا ہے تفسیر اور ترجمے کے ساتھ، تو رب اس سے بات کر رہا ہے، رب اس سے کلام کر رہا ہے. ابھی نماز میں تو وہ اپنے رب سے کلام کر رہا تھا، لیکن جب قرآن پڑھا نماز کی ادائیگی کے بعد، مسجد میں بیٹھ کر یا گھر پر جا کر یا دکان پر، تو اس آیت کو جب پڑھا تو اس کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، ذرا سوچ اور غور کر، میں نے تیری نصیحت کے لیے اس قرآن کو بہت ہی آسان کر دیا ہے، تو کیوں اس قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتا؟ پھر کیوں انحراف کر رہا ہے؟ رمضان کے مہینے میں کس قدر علماء نے محنت کی ہے، سمجھایا، میسج دیا کہ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، یہ رمضان کا مہینہ پریکٹیکلی مہینہ ہے. یہ تمہارے لیے ایک پریکٹیکل طور پر
ایک مہینہ اللہ نے دیا ہے تاکہ تمہاری ہیبٹ پڑ جائے، تم نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں ذوق، جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں ہمارا ایمان افان مار رہا تھا، بڑا تر و تازہ ایمان تھا، 5 وقتہ نمازیں باجماعت، قرآن کی تلاوت، اور اس کے بعد ذکر و اذکار، درود شریف، اور اس کے بعد میں تراویح، نوافل، سنن، یہ تمام چیزیں رمضان کے مہینے میں ہم نے کثرت سے ادا کی کہ نہیں کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد یہی تھا کہ ایک مہینہ جب تم اس طریقے سے مستعد ہو کر کے، تیار ہو کر کے تیاری کر لو گے تو پھر اگلے 11 مہینے بھی تم اسی طریقے سے اپنے رب کو خوش کرنے میں لگ جاؤ گے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ رمضان کا مہینہ نکلتے ہی عید کی نماز پڑھنے کے بعد بس ہم نے مسجدوں کا آنا بند کر دیا، ہم بس اسی میں رہتے ہیں کہ نبی ہمارے شفاعت کریں گے، کام چل جائے گا، تھوڑی بہت نمازیں پڑھ لی جائے، ذکر و اذکار کر لیا جائے، باقی تو یہ نماز تو امام صاحب کے لیے، مؤذن صاحب کے لیے، اور چند جو اگلی سب کے نمازی ان کے لیے ہے۔ اب 11 مہینے کے بعد ہی ہم ملاقات کریں گے۔ مسلمانوں، بڑے افسوس کی بات، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ قرآن بار بار تمہیں طلب کر رہا ہے، تم سے مطالبہ کر رہا ہے، رب کا حکم ہو رہا ہے کہ آ جاؤ، آ جاؤ، جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں آئے تھے اب بھی تمہیں آنا پڑے گا، تب تمہارا رب راضی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے کسی وقت کی نماز پڑھی اور کسی وقت کی نہیں پڑھی، ان کی تو شان یہ تھی، اللہ اکبر، کہ ایک وقت کی نماز اگر قضا ہو جاتی تھی رات کی تاریکی میں روتے تھے کہ میرے رب تجھے تو سب کچھ معلوم ہے، تو دلوں کی بات سے باخبر ہے، اللہ عذر شرعی کی بنیاد پر یہ نماز چھوٹ گئی ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اللہ میری غلطی کو، میری لغزش کو معاف فرما دے۔ ایک نماز چھوٹنے کی وجہ سے روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ داڑیاں تر ہو جاتی تھیں، اللہ اکبر۔ اب ہم غور کریں کہ ہماری کتنی کتنی نمازیں غائب ہو رہی ہیں، کتنے جمعے ہمارے غائب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 3 جمعے کی نماز مسلسل جو مسلمان چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے، اسلام سے پھر اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز مہینوں نہیں پڑھتے، جمعے مسلسل غائب کرتے رہتے ہیں، اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب اللہ سے اپنا رشتہ توڑ دیا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، تو اللہ نے بھی کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سنو، اگر تم ہٹ درمی کرو گے، نافرمانی کرو گے، بغاوت کرو گے، سرکشی کرو گے، تو میں تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لاؤں گا، تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ آج جو ہمارے اوپر ظالم حکمراں مسلط ہے یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن بھی کہلاتے ہیں، موحد بھی کہلاتے ہیں، لیکن نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، ایمان والو نماز قائم کرو، مشرک مت بنو۔ اب سیدھا سا یہ اس کا ترجمہ آپ کر لیجئے کہ نماز پڑھنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، اور تارک الصلاۃ مشرک اور کافر ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن مسلمان اور کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز۔ بات ختم ہو گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کون سی نیند میں ہم سوئے ہوئے ہیں؟ کون سی غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ اور کیا کر رہے ہیں؟ اتنے حالات
ناگفتہ بے ہیں اس ہندوستان کے اور خاص طور سے یو پی کے جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں بھی روہیل کھنڈ کمشنری کے جو ضلع ہے، بریلی ہے، بدایوں ہے، شاہجہان پور ہے، آپ کا رامپور، مراد آباد، یہ تمام ضلع، ان ضلعوں میں خاص طور سے مسلم اکثریت میں ہے، اس لیے گہری نظر ہے شاسن کی، پرشاسن کی، کہ مسلمانوں کو معاشی حالت سے اور مسلمانوں کو ہر اعتبار سے اتنا کمزور کر دیا جائے، ان کی کمر توڑ دی جائے کہ تاکہ یہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کبھی سر نہ اٹھا سکیں۔ لیکن مسلمان نہیں سوچ رہا ہے۔ کب سوچو گے؟ کب غور کرو گے؟ انشاءاللہ العزیز اگلے خطبے میں آپ سے ملاقات ہوگی 1 ہفتے کے بعد، اور پھر اسی تعلق سے قرآن کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں جو باتیں بھی میں نے قرآن کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے رکھی اور مسلمانوں کے حالات کے حساب سے جو باتیں سامنے آئیں، ان پر ہمیں غور و خوض کرنے کی، اور اللہ ہمیں قرآن سے محبت اور لگاؤ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور 5 وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور سے میرا یہ آخری میسج ہے کہ آپ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن ناظرہ، اردو وغیرہ، وہ قرآن کو ضرور پڑھیں، چاہے نماز کے بعد مسجد میں پڑھیں یا اپنے گھروں پر جا کر پڑھیں یا دکانوں پر بیٹھ کر پڑھیں، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ ٹائم نکال لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہمیں 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اور اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اکثر مسلمانوں کو یہ آیت یاد ہوگی، لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ لا ریب کا مطلب کیا ہے تو مولانا پتہ نہیں، ھدی للمتقین کا کیا مطلب ہے مولانا معلوم نہیں۔ ایک زمانہ ہو جاتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے، لیکن ایک آیت کا ہم ترجمہ نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے لوگ کفار اور مشرکین اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تاکہ تمہارے اس قرآن پر اور اسلام پر انگشت نمائی کی جائے کہ تمہارے قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو جہاں بھی پاؤ ان کو مار دو اور جان سے قتل کر دو اور ایسا کر دو اور ویسا کر دو، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ تو پڑھ رہے ہیں سمجھ کر کے، اس لیے ہدایت کے لیے نہیں، تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، اسلام پر انگشت نمائی کی جائے کہ اسلام دیکھیے یہ کہتے ہیں امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ تم قرآن کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسی آیت پر قرآن کی میں بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ آگے پھر اگلے خطبے میں قرآن کی اہمیت اور فضیلت پر بات ہوگی، اور وہ بات ہوگی اس تعلق سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی شفاعت کریں گے، تو نبی شکایت بھی تو کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے 19واں پارہ کھول کر دیکھو آپ، سورۃ الفرقان، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی شکایت کریں گے رب سے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پشے پست ڈال دیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں۔ اسی آیت کے تعلق سے انشاءاللہ اگلا خطبہ ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح معنی میں پڑھ کر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔